بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ نماز میں سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے جب بھی آپ نماز پڑھیں۔ عمومی طور پر جو حدیث آئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور علماء کی کمیٹی جو سعودی عرب کی علماء کمیٹی ہے ان کے سے بھی اس بات کی ہمیں دلیل ملتی ہے، جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔ اور پہلی حدیث ہے ابن حبان اور امام حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوئے، نماز آپ نے پڑھی، پوری نماز آپ کی حالت نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی نے ذکر کیا ہے صفت الصلاۃ میں، اور اس میں بہت سارے اسلاف کے آثار بھی موجود ہیں جس کو عبد الرزاق صنعانی نے مصنف میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلم بن یسار سے میں نے پوچھا آئین منتہی البصر فی الصلاۃ، کہ نماز میں نگاہ کہاں تک ہمیں رکھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا ان حیث تسجد حسن، جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہیں تک آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ دوسری آثار ہے، دوسری صحابہ سے یہ چیز مروی ہے، ابراہیم نقعی رحمہ اللہ نے انہ کان یحب للمصلی، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نمازی کے لیے اس کی نگاہ سجود سے آگے نہ تجاوز ہو، اس بات کا پسند کرتے تھے۔ اور علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی اپنی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ پہ ٹکائے رکھے۔ مصنف عبد الرزاق میں اور جلد نمبر 2 حدیث وہ صفحہ نمبر 163۔ یہ تمام احادیث اور آثار کے بعد علماء لجنہ کمیٹی نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور ان تمام کا یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تشہد میں جیسا کہ مصلی اپنے انگلی کو دیکھے، تشہد میں کلمے کی انگلی کی طرف نگاہ رکھے، اور یہ احادیث میں بعض مستثنیٰ ہے کہ صحیح سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا قعد فی التشہد، آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، آپ اپنے دائنے ہاتھ کو داہنے ران پر رکھتے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور اس کے بعد اپنی انگلی کو اشارہ کرتے، کلمے کی انگلی سے سبابہ جسے کہتے ہیں، اور آپ کی نگاہ اشارے پر ہوتی تھی، یعنی اس انگلی کے اشارے پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی۔ اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں اور نسائی میں موجود ہے، اور اس کو شیخ نووی نے صحیح مسلم میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اشارہ کرتے وقت میں اشارے پر ہونا چاہیے، اور یہ حدیث صحیح ہے سنن ابو داؤد کے اندر۔ اور اسی طرح سے بعض علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں، کہ نمازی اپنے سامنے دیکھے، دائیں بائیں کہیں بھی اس کی نگاہ نہ جائے، بلکہ سجدے کی نگاہ پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اور اسی کو ابن قدامہ نے ترجیح قرار دی ہے۔ اور اسی طرح سے نمازی کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ ٹکائے رکھے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہے۔ اور نماز میں خشوع یہ ہے کہ انسان نماز میں اپنے سجدے کی جگہ پہ اس کی نگاہ رہے، اور یہی خشوع کی علامت ہے، جیسا کہ امام نووی کہتے ہیں، کیا مغنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسلم بن یسار سے مروی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حالت رکوع میں انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنا سر کو نہ اٹھائے اور نہ سر کو بالکل جھکائے، بلکہ سر درمیان میں پیٹھ کے ساتھ سیدھا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
کہ استفتح الصلاۃ بالتکبیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا استفتاح کی دعا سے کرتے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، اور جب رکوع میں جاتے تو آپ کا سر نہ جھکتا تھا اور نہ ہی آپ اونچا کرتے تھے، بلکہ سیدھا ہوتا تھا، اور اس کے درمیان یا جیسے پیٹھ ہے ویسے ہی آپ کا سر سیدھا ہوتا تھا، اور نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوتی تھی، جیسے دوسری حدیث کے اندر آیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 498۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رکوع کی حیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رکوع میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی پیٹھ کو ایک دم سیدھا رکھے، اور اس کی پیٹھ سیدھا جیسے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نہ اونچی ہو نہ نیچی ہو، اور نہ پیٹھ کے اندر کوئی ٹیڑھا میڑھا پن ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نہ پیٹھ کو جھکاتے تھے اور نہ ہی اونچا کرتے تھے، بلکہ درمیانی طور پر پیٹھ کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں دوسری احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حالت رکوع میں بھی آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔